اذا کان صوم یوم احدکم اذا کان یوم صوم احدکم، تو جب کوئی تمہارے روزے کا دن ہو، فلا یرفث ولا یسخب، اس میں لغو باتیں نہ کرے۔ لغو بات میں ایک تو ہے بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں ایسی بات کریں جس سے اس کی شہوت بھڑکے اور تمہاری شہوت بھڑکے، یہ غلط ہے۔ اسی طرح عام لغو بات بھی اس میں داخل ہے، بیکار کا کام یا بیکار کی بات نہ کریں۔ اب جو لوگ رات دن موبائل سے پر رمضان میں بھی زندگی گزارتے ہیں، میں کھل کر کے کہوں گا کہ وہی رفث اور لغو بات ہے جس سے پیارے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اس وجہ سے اپنے روزے کو زیادہ سے زیادہ اچھا بنانے کے لیے ہم ہر اس چیز سے دور رہیں جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر قرآن پڑھ رہے ہیں، اس سے کوئی آپ تقریر سن رہے ہیں اچھے آدمیوں کی، یہ نہیں کہ ہر ایک کی سننا شروع کر دیں تو آپ کے دماغ میں بہت سی چیزیں ایسی آ جائیں گی جو دین میں شک ڈالنے والی ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے اچھے اچھے مشہور عالم سے کی باتیں سنیں، ان کی تقریر سنیں، بے شک قرآن سنیں، قرآن کے تراجم سنیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیارے رسول فرماتے ہیں، فلا یرفث، لغو بات نہ کرے، ولا یسخب، اگر کوئی موقع بھی آ جائے تو چیخ پکار نہ کرے۔ اب دیکھیے گھر ہی میں آپ بیٹھے ہیں، بچے نے کوئی غلطی کر دی، زور سے چیخنا نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کیا ناپسند ہے۔ اپنے کو نرمی کا عادی بنائیں، نرم بات۔ پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ، پیارے رسول کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ کی اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہیں، نرم خو ہیں، نرم معاملہ ہیں، آسانی کے ساتھ ہر ایک سے آپ بات کرتے ہیں، نرمی سے مخاطب ہوتے ہیں، اور جو کوئی پوچھتا ہے سوال تو آسانی سے بتاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ کبھی کبھی بیچارے ایسا ہوتا ہے، شیطان کے پھندے میں پھنس کر کے آپ کے ساتھ الجھنے کی کوشش کرتے ہیں، عام دنوں میں بھی، رمضان میں خصوصی طور پر، اور آپ بھی اگر طاقت دکھائیں تو پھر حالات ہو سکتا ہے قتل و غارت گری تک پہنچ جائے۔ اس وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ ایسے میں اگر کوئی تم سے لڑنا چاہتا ہے تو کیا کہہ دو کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ اللہ نے ہمیں روزے میں جواب دینے سے بھی منع کیا ہے اس وجہ سے، ورنہ ہم کمزور نہیں ہیں، تم سے لڑ سکتے ہیں، یہ کہہ کر کے اس کو دفع کر دو۔ تو پیارے رسول فرماتے ہیں لا یسخب فإن سابه احد او قاتله، اگر کوئی الجھنا ہی چاہے اور آپ کو گالی دے، ساب کا لفظ ہے، گالی بھی دے، تو گالی کا بدلہ گالی سے نہ دو۔ حالانکہ اگر فَلَمَنِ انتَصَرَ، اگر آپ بدلہ لے رہے ہیں تو اس حد تک جائز ہے، لیکن اس میں اعتداء نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پیارے رسول نے کہا کہ گالی بھی دو تو تم یہ کہہ کے دفع کر دو انی صائم، میں اللہ کے لیے روزے سے ہوں، اس وجہ سے ہم تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، یہی ترجمہ کیجئے آپ، جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ ہے، اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ آپ ترجمے میں دیکھیں گے جو لوگ اللہ کے لیے ہاتھ، اللہ کی صفات کا اقرار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، قدرت کے قبضے میں ہے، ہاتھ نہیں ترجمہ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ترجمہ ہاتھ ہی کریں، اللہ کے لیے ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، تو اس وجہ سے اس کا ترجمہ یہی کریں کہ وہ پیارے رسول نے فرمایا جس ذات کی ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اس حدیث میں جو حدیث گزر چکی اس میں بھی ہے کہ آدمی کے منہ کی بو جو آتی ہے رمضان کی بھوکے رہنے کی وجہ سے رمضان میں، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کو یہاں زیادہ اچھی ہے اور پسند ہے۔